لیکن اگر کوئی شخص کام نہ کرے، کوئی ڈیوٹی نہ کرے، کوئی خدمت ہی نہ کرے، ہمارا زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا ہے، زیادہ تر صلاحیتیں ہماری زنگ آلود ہو جاتی ہیں، زیادہ وقت دوسروں کو ڈسکس کرنے میں گزر جاتا ہے۔ ہم جن بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے، انہوں نے کام کیا، تقریریں بھی کی، تدریس بھی کی، مقابلے بھی کیے، کتابیں بھی لکھی، ڈیوٹی کی۔ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہم یہاں کوئی کام کرنے آئے تھے دنیا میں، ہمیں بھیجا گیا تھا جاؤ کوئی کام کر کے واپس آؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرح مبذول کرائی کہ ہمیں کہا کہ تم نے دنیا میں مسافروں کی طرح رہنا ہے۔ مسافر جس کام آتا ہے وہ کام کرتا ہے اور کر کے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں سے جس کی ماں اپنا زیور بیچ کے اور باپ اپنی ساری جمع پونجی لگا کے اس بندے کو ملک سے باہر بھیجے اور وہ وہاں جا کے گھومے پھرے، کام ہی کوئی نہ کرے، سب لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں، سب لوگ اسے تانے دیتے ہیں کہ تو کتنا بیوقوف ہے، تیری اماں نے کتنی مشکل سے تجھے بھیجا ہے اور تو یہاں آ کے کیا کر رہا ہے۔ میری بات کو سمجھیں کہ دنیا میں ہمیں کام کرنے بھیجا گیا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ ہم چند ایک کام وہ بھی اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اگر وہ بھی توفیق ہو تو کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارا زیادہ تر ٹائم ابحاث کے اندر، دوسروں کو ڈسکس کرنے کے اندر، اور وہ والی باتیں کرنے کے اندر جس کا کوئی فائدہ نہیں کسی کو بھی، اس میں گزر جاتا ہے۔ کام زندگی میں ضروری ہے تاکہ بندہ کچھ کر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن طلوع ہوتا ہے نا، درود شریف پڑھیں سارے حضرات، حضور فرماتے ہیں کہ جب دن طلوع ہوتا ہے نا تو وہ دن اعلان کرتا ہے، دن خود بولتا ہے، اور دن بول کر یہ کہتا ہے کہ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا، اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو، میں دوبارہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضور یہ والا کام نہ کل کر لیں گے، آج رہنے دیتے ہیں، یہ کام کل پہ چھوڑ نہیں دیتے بہت سارے کام، حضور یہ کام، تو ایک ہی جملہ کا فرمانے لگے اگر آج والے کام کل کریں گے تو جو کل کرنے ہیں وہ کب کریں گے، وہ تو پیچھے رہ گئے سارے۔ ہمیں تو ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی کام، آخرت بڑی بہترین چیز کا نام ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے۔ یہاں یہ جو ابحاث ہے نا، میں اپنے آپ سے کئی دفعہ نا کئی چیزوں کا سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار مطلب لفظ بھی زیادہ نہیں بولنے چاہیے، جو بات تھوڑے جملوں میں ختم ہو جائے اسے گھسیٹ کے لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنا تعارف کراتے ہیں، ہمارا تعارف کراتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حسن ظن ہے، پیار ہے، شفقت ہے، محبت ہے دوستوں کی، لیکن ہمارے زیادہ پھول اور زیادہ ہار وہ والے کام آنے ہیں جو قیامت میں اللہ کی طرف سے ملیں گے۔ اپنے وقت کو مینج کریں، چیزوں کو طے کریں۔ سورج نے اپنا ٹائم طے کیا ہے، وہ کبھی دیر سے نہیں نکلا۔ چاند ستاروں نے ٹائم طے کیے ہیں، وہ کبھی دیر سے، شام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گھنٹہ ٹھہر کے آ جاؤں گی، وہ اپنے وقت پہ آتی ہے۔ بھینس یہ نہیں کہتی کہ آج صبح دودھ نہیں دینا، دوپہر کو دوں گی۔ جب ہر چیز اللہ نے ایک زاویے سے بنائی ہے، وہ اپنے کام لگی ہوئی ہے۔ سورج اگر وقت پہ نکلا ہے، صبح وقت پہ پھوٹی ہے، تو میری فجر وقت پہ کیوں نہیں پڑی گئی؟ اگر سارے کام، میں نے ابھی یہاں آنا تھا نا، چلیں اللہ تعالیٰ دکھاوے سے بچائے، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ پتہ کوئی نہیں ہوتا، جس طرح کہ ابھی اتر کے ہمیں پیدل آنا پڑا، راستے میں ٹریفک جیم ہو گئی، تو میں نے نکلنے سے پہلے دوستوں سے کہا نماز پڑھ لو، کیونکہ رستوں میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کا ماحول بنے گا۔ آپ بہت ساری چیزوں کو ہم احتیاط سے دیکھتے نہیں،
یعنی اگر چلنے سے پہلے ہم نے گاڑی کا پانی چیک کیا ہے اور ہم نے اس کا پیٹرول چیک کیا ہے اور ٹائروں کی ہوا چیک کی ہے تو نماز بھی تو ہمیں اپنی دیکھ لینی چاہیے تھی کہ اس میں بھی میرا مطلب ہے ہم کہیں کمزور نہ پڑ جائیں. ہم اپنے معاملات کو مینج کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات, وہ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ توجہ رہتی ہے ساری زندگی دوسروں پہ. اپنوں پہ ہو, اپنے اوپر ہو تو بندہ خیال کرے نا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صاحب نے خط لکھا. خلیفہ نے, خلیفہ کافی بڑا آدمی ہوتا ہے, خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. اس نے خط لکھا کہ حضور اگر آپ نے مجھے خلافت دی تھی تو اب اللہ کا فضل ہے, میں تقریر بھی کرتا ہوں, تدریس بھی کرتا ہوں, تحریر بھی کرتا ہوں. تقریر بھی کرتا ہوں, میں کتاب بھی لکھتا ہوں, صبح پڑھاتا بھی ہوں, خدا کا فضل ہے, سارے کام کر رہا ہوں. آج کل کا خلیفہ ہوتا تو ساتھ ایک بات اور بھی شامل کرتا, تقریر بھی کرتا ہوں, تدریس بھی کرتا ہوں اور تویز بھی کرتا ہوں. وہ ساتھ یہ بھی کہتا. لیکن اس دور میں چونکہ زیادہ رواج نہیں تھا تویزوں کا, تو انہوں نے کہا حضور میں تقریر بھی کرتا ہوں, توجہ ہے نا میری بات پہ, اور میں تدریس بھی کرتا ہوں اور میں تحریر بھی کرتا ہوں. تو چاہیے تھا نا حضرت صاحب شاباشی دیتے. تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹا یہ سارے کام تو لوگوں کے لیے ہیں, اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ خیر کے کام ہیں, بھلے کام ہیں, اچھے کام ہیں, لیکن آپ کے اپنے تزکیے کا کیا حال ہے؟ سحری کا وقت نماز اٹھ کے پڑھتے ہو نفل؟ اپنے اوپر کچھ خیال ہے؟ کچھ تھوڑا سا اس بات کا احساس کہ مجھے دنیا سے جانا ہے؟ پہلے تو کام کرتے نہیں, اور اگر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے, اپنے لیے. اپنی ذات پر توجہ دینا. یہ پڑھا لکھا زیادہ دور ہے نا, تو ہمارے بچوں نے کچھ جملے یاد کر لیے, تو لطف لینے والا ہر بات سے لطف لے سکتا ہے. بعض ٹیلی فون بند کرتے وقت کو فون آ جائے تو کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا. میں کہتا ہوں یار تو نے بڑی اچھی بات کی, ہمارا سارا وقت دوسروں کا خیال رکھنے میں گزر جاتا ہے. تھوڑا سا نا اپنا خیال رکھنا, اپنے دل پہ توجہ دینا آج کل کہاں جاتا ہے. امام باقر سے کسی نے کہا تھا حضور نیک کون ہوتا ہے, یا میں نیک کیسے بنوں گا؟ تو آپ فرمانے لگے اکیلے بیٹھ جا, دروازے بند ہوں, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اپنے دل کی طرف توجہ کر کس طرف مائل ہوتا ہے. اگر تو کسی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو نیک نہیں. اور اگر تیری تنہائی میں 10 منٹ ملیں تو تیرا دل کرتا ہے نا وضو کر لوں, ٹائم مل گیا, 2 نفل پڑھ لوں, تو پھر سمجھ لے رب نے نیکی عطا کر دی. لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں, محفل مجلس میں تو سارے نیک ہیں, تیری تنہائی کس طرح کی ہے؟ جب تو اکیلا ہوتا ہے تیرا دل تجھے کس طرف مائل کرتا ہے, وہ تیری اصل حالت ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ باقی میک اپ ہے, میک اپ, باقی تو سارا ملمہ سازی ہے. ہمیں توجہ اس بات پہ کرنی ہے کہ ہمارا دل تنہائی میں ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے, طبیعت کدھر مائل ہوتی ہے. جب لوگ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا, میری طرح کے تصویریں آنے لگ جاتی ہیں, 2-4 بندے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں, ان کی ساری توجہ دوسروں پہ ہو جاتی, اپنے پہ نہیں ہوتی. حالانکہ اپنے پر بھی تھوڑا خیال رکھا جائے نا تو بہت ساری چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. صحابی اتنی عظمت والا درجہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی, اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یعنی جن کو دیکھ کے بندہ جنتی ہو جائے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے. اچھا, اب ان کا یہ درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضور کی غلامی کے لیے چن لیا ہے, لیکن ان کا اپنا حال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. حضور علیہ السلام سے تو وہ بحث کرنے آئے تھے, لیکن جب کریم محبوب کا چہرہ نور دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یعنی فہم و فراست والے آدمی تھے, شعوری بندے تھے, شعوری زندگی انہوں نے گزاری, لا شعوری نہیں تھے. تو ایک دن نا, اچھا پھر اللہ نے نا ایک تو علم کی دولت دی تھی, تو سعد مالی طور پر بھی مستحکم تھے, مضبوط تھے, گھر میں بچے اولاد بھی تھی اور نوکر چاکر بھی تھے. امام غزالی کہتے ہیں ایک دن نا وہ جنگل سے کچھ لکڑیاں کاٹ کے گٹھا بنا کے تو سر پہ رکھ کے آ رہے تھے. جس طرح گھی ہر گھر کی ضرورت ہوتا ہے,
اور ہلدی اور مرچ ہر کھانے کی ضرورت ہوتا ہے، اس طرح جس گھر میں ہنڈیاں پکنی ہوتی تھی نا وہاں ایندھن بھی ضروری ہوتا، لکڑی ہوگی تو کچھ پکے گا نا، یہ طے تھا، یہ گیس ویس چیزیں تو آ جائیں گے نا، تو ایندھن خود اکٹھا کر کے لا رہے تھے۔ اب لوگوں کی بڑی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، بندے بات کرنے مطلب کسی بھی رنگ میں آپ ہوں تو بندے، کیونکہ لوگ تو ٹھیک اسے سمجھتے ہیں جو خود سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی کی رائے کو قبول کرنا یہ تو مزاج بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، تو لوگ بات کر دیتے ہیں۔ آپ آ رہے تھے تو ایک بندے نے بات کر دی، کہنے لگا حضور بچے کدھر ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نے گھر جا کے کہنا بھی ہو کہ بچے نافرمان ہیں معاذ اللہ۔ نوکر کدھر ہیں؟ وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہو کہ کنجوس ہو گئے ہیں معاذ اللہ تو نوکر شاید بھیج دیے۔ لوگ بات کرتے ہیں تو پھر اس پر حاشیہ بھی دیتے ہیں نا اپنی مرضی کا۔ اس نے کہا نوکر کدھر ہیں، بچے کدھر ہیں؟ لکڑیاں خود اٹھائی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے نوکر بھی گھر میں ہیں اور بچے بھی فرما بردار ہیں۔ تو حضور پھر آپ نے کیوں اٹھائی ہیں؟ فرمانے لگے اپنے نفس کا امتحان لے رہا ہوں، کہیں موٹا تو نہیں ہو گیا، کہیں ذہن تو نہیں بن گیا میں کچھ ہے ہوں، میں ذرا اپنے اوپر توجہ کر رہا ہوں، اپنا محاسبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جماعت صحابہ میں محاسبے کے معاملے میں بڑا نام ہے، اپنا حساب کرتے تھے۔ ہم نا اپنی فضیلت سمجھتے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، یعنی بزرگ آدمی کہتا ہے کہ میں چونکہ بزرگ ہوں تو میری بھی ایک فضیلت ہے۔ کہیں کسی بس میں عورتیں چڑھ جائیں تو وہ کہتی ہیں چونکہ ہم عورتیں ہیں تو مردوں کا حق ہے کہ سیٹ ہمارے لیے چھوڑیں، انہوں نے اپنی فضیلت یاد کر لی ہے۔ گھر میں والد صاحب نے بھی اپنی فضیلت یاد کر لی ہے کہ میں چونکہ والد ہوں، چلو میں مولوی ہوں چھوٹا سا، میں بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مولویوں کی عزت ہونی چاہیے، میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ میں امام کی لوگ عزت نہیں کرتے فلاں کی۔ بھئی ہر بندے نے اپنی فضیلت یاد، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ٹیچر نے بھی اپنی فضیلت، جو فضیلت میں چیزیں آئی ہیں وہ لوگوں نے یاد کر لی ہیں نا۔ یعنی بہت سارے ماں باپ ملتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا عظمت والدین پر تقریر کریں۔ کبھی پیغام آتا ہے خواتین کی جانب سے کہ مردوں کو یہ بھی بتائیں کہ عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ سب نے اپنی چیزیں یاد کر لی ہیں نا۔ میرے پاس جو چیزیں ہیں کوئی خوبی ہے مجھے بھی اس کا پتہ ہے کہ جناب وہ ہو بڑی میں شے ہوں بلا ہوں، ہو جاتی ہے، یہ کیا کریں۔ تو حضرت عمر کو بھی تو پتہ تھا نا، ان کو بھی تو پتہ تھا نا کہ حضور نے میرے بارے میں کہا ہے کہ تو جس گلی سے گزرے شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ ان کو اس بات کا ادراک تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری زبان پر تو رب نے حق جاری کر دیا ہے۔ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے، مگر یہ کہ میں آخری نبی ہوں، یہ ساری عظمتیں انہیں پتہ تھی نا۔ وہ عشرہ مبشرہ تھے، انہیں خبر تھی اس بات کی کہ مجھے جنت کی بشارت ملی ہے، لیکن ساری زندگی حضرت عمر اس بات سے آگے نہیں گئے کہ میں اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں۔ ایک لفظ کبھی اپنی زبان سے اسے آگے ادا نہیں کیا۔ ہم نے تو رٹا لگا لیا، یاد کر لیا میری بڑی شان ہے، میری بڑی، ہم تو سناتے ہیں، یعنی میری طرح کا علماء کی مشائخ کی، میری طرح کا جو بندہ بچے پڑھاتا ہے نا سویرے مسجد میں، چھوٹا مولوی میری طرح کا، وہ بھی کہتا ہے جدو میں نہیں سایا بچے 3 سانتے ہونا سینے، وہ بھی کوئی نہ کوئی بات سنا ہی دیتا ہے۔ مزاج ہے نا جی کچھ نہ کچھ بتانے کا، کچھ نہ کچھ، اور وہ سب لوگ ہیں، وہ سب لوگ ہیں۔ مطلب دوست آ کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے محفل کراتے، فلانی بزم بنائی، فلاں کیا، فلاں کو بلایا، بڑی خدمات ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار نہ گنواؤ، اس لیے کہ مجھے تم بتا بھی دو گے تو میں کیا دے سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ دعا، ان کو راز رہنے دو، یہ تمہارا اور رب رسول کا راز لے جائے، قیامت میں اگر یہ راز کھل گیا تو موجیں لگ جائیں گی۔ بتانے دکھانے سنانے سے مثلاً کیا قوم یہاں تو معاذ اللہ تعالیٰ جزاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، زخم لگ گیا ہے، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، اور آخری وقت تو سب کو لوگ یاد کر ہی لیتے ہیں نا، بلکہ کئی لوگوں کو تو اپنا آپ منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، مر جائیں تو پھر کتابیں بھی چھپتی ہیں۔ تو حضرت عمر کی لوگ تعریف کہتے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، آپ کے عدل کی بھی کیا بات ہے،
انصاف کی بھی کیا بات، حکومت کرنے کی بھی ساری باتیں لوگ کر رہے تھے۔ حضرت عمر کو بھی پتہ تھا کہ میں نے 24 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچائی ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر میرے بیٹے نے بھی مہنگا لباس پہنا ہے تو میں نے درے مارے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ میری بیوی نے اگر مال غنیمت کی خوشبو کپڑوں کو لگا لی ہے تو میں ناراض ہوا ہوں۔ انہیں پتہ تھا کہ میرے گھر میں اگر کوئی قالین آ گیا، قالین ایک دفعہ آ گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھیج دیا تو اٹھا کے واپس بھیج دیا، فرمایا میرا ہی گھر ملا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ میں کس طرح وقت گزارا ہے اور میری شان میں حضور نے کیا فرمایا یہ بھی پتہ تھا، پر کوئی کام کرنے آئے تھے نا، اپنا حساب رکھا۔ او یار نہیں، ہمیں دوسروں کا بڑا حساب ہے، اپنا حساب کریں۔ جب لوگ تعریفیں کر رہے تھے تو حضرت عمر پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس طرح کرو، تم صرف اتنا دعا کرو، میری تعریفیں نہ کرو، میری شانیں نہ بیان کرو۔ فرماتے تھے اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے نا، ان 10-11 سالوں میں حکومت میں اگر میں نے کوئی خیر کا کام کیا ہے تو دعا کرو میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں۔ یہاں سے باہر ہی نہیں آئے وہ لوگ، وہ یہاں سے باہر اٹھتے تو کوئی اپنی کرامت ان کی ہوتی، وہ یہاں سے نکلتے تو کوئی اپنی شان بیان کرتے۔ ایک تو کام نہیں کرتے، کریں تو بتاتے ہیں۔ آخری بات سنیں، نیکی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم سمجھیں نا کہ میں نے نعمتوں کے مقابلے میں نیکی کی ہے، پھر ذرا ہمیں اپنی نیکی کا حساب لگانا چاہیے۔ حدیث ہے ترمذی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ نا، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ آپ یہاں تو نعمتوں کے مقابلے میں شکر لے کے آئے نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہاں تو وہاں پہنچے نا آپ کہ آپ شکر کا مزاج اپنائیں۔ اور اگر یہ طبیعت ہی نہیں، نیکی اس معیار کی ہو نا، یہاں تو اس معیار کی، یعنی ایک نیکی کا معیار ہے نا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی حضور پھر میرے ابا جی؟ فرمایا ابو بکر کی بات کرتی ہو؟ فرمایا ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام عمر ہے، یہ نیکی کا معیار ہے، اس کی بلندی ہے۔ پہلے تو ہم کام کرتے نہیں، کرتے ہیں تو بتاتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس کا جو معیار ہونا چاہیے نیکی کا، نیکی ایک معیار کی ہونی چاہیے نا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کے بدلے دے دیے، ابو بکر کو میں نے دیا نہیں، میں اس کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، مالک تو اس کی نیکیوں، یعنی نیکی کوئی معیاری ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 5000 مسجد دیا تو سارے محلے کو بتا کے دیا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ مسجد میں ٹائلیں لگوائیں تو ایک ٹائل پہ اپنا نام لکھوا لیا؟ اس کا کوئی معیار ہوتا ہے یار۔ ایک 100 گھر تھا مدینے میں، کتنا؟ چلیں زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ایک دفعہ صرف کہہ دیں کتنا؟ 100 گھر، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر کافی ہوتا ہے ویسے بھی، 100 بندے نہیں 100 گھر۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، ان گھروں میں کھانا بھی آتا تھا، بچوں کے کپڑے بھی آتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا دوا کے پیسے بھی آتے تھے، پر انہیں پتہ نہیں تھا کہاں سے آتا ہے۔ 100 بندے کو جو دروازے پہ نقاب پوش دینے آتا تھا، اس اگر پوچھ لیتے تھے نا نام کیا تو وہ ناراض ہو جاتا تھا۔ پھر نہ 18 محرم کے بعد وہ کھانا آنا بند ہوا، پھر غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آ رہا، تیرے گھر بھی نہیں آ رہا، کہنے لگے پتہ کرو ہوا کیا؟ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ 100 گھروں میں سیدہ پاک کے شہزادے نے لنگر پہنچایا، پر ایک گھر اور دوسرے گھر آپس میں بھی نہیں پتہ تھا کہاں سے آتا ہے، خبر نہیں ہونے دی۔ نیکی کوئی معیاری ہو یار۔ ایک بات خواجہ اجمیر کی کر کے ختم کرتا ہوں۔ 50 سال خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی ڈیوٹی کی ہے۔ کتنے سال؟ 50 سال۔ آخری عمر میں نہ رویا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ کے عقیدت مندوں، ارادت مندوں اور مریدوں نے نیکیاں گنوائیں کا حضور ساری رات نفل پڑھے، سارا دن تبلیغ کی، ہندوؤں سے مار کھائی، سکھوں سے مقابلے کی، آپ نے تو کوئی مطلب حد کر دی کام کرنے کی، اتنی تو نیکیاں ہیں، روتے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جو تم نے گنوائی ہیں وہ نیکیاں تو چلو ہیں،
پر جتنے بڑے محبوب کا ماننے والا ہوں، بتاؤ ان کے معیار کے مطابق ہے ان میں سے؟ آپ وہ معیار تو دیکھیں کس کا ماننے والا ہوں، اس معیار کا تحفہ بھی تو پیش کرنا ہے۔ اگرچہ عاجزی ہے تو چلیں ہم بھی تھوڑی عاجزی کا کچھ تھوڑا سا نہ کر جائیں۔ وقت گزر گیا بہت سارا، تبصروں میں ہی ہم نے ٹائم بتا دیا سارا، طے ہی نہیں کر پائے کچھ کرنا ہے۔ ابھی تک وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی عمر ہو گئی ہے نا 40 سے اوپر، اس کا عصر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اب اتنا وقت رہ گیا جتنا عصر سے مغرب کا ہوتا ہے، اب وہ جلدی کر لے کیونکہ زیادہ ٹائم گزر گیا، تھوڑا رہ گیا اس کے پاس، اب وہ لیٹ نہ کرے۔ مطلب سمجھنے سیکھنے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے، وقت کو ضائع نہ کریں، نہ میں کروں نہ آپ کریں، کچھ نہ کچھ ہو جائے، کوئی نہ کوئی کام۔ ہم نہ ظاہری معاملات میں زیادہ الجھ گئے ہیں، اندر کے مسئلے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے ویسے بھی آنا تھا صاحبزادہ صاحب کے پاس تعزیت کرنے کے لیے، میں اپنے بزرگوں کی خدمات کا قائل ہی نہیں ہوں، میں معترف ہوں۔ ہم لوگوں کو نا بنا بنایا ماحول ملا ہے تو اس میں آ کے ہم فٹ ہو گئے۔ یہ لڑائیاں کرنے کی دفعہ تو کچھ اور لوگ تھے، مار کھانے کے جب مواقع تھے تو ہم اس بات کے معترف ہیں اعلانیہ۔ ہمارے بزرگ اگر ہمیں زمین پوری صحیح کر کے اور اسے آبیاری کر کے نہ دیتے تو جو فصلیں آج لوگ اس میں بیج بو رہے ہیں وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو غریق رحمت فرمائے۔ ہم نے ان کے لیے جمعے میں بھی دعا کری، باقی جہاں موقع ملا یہاں بھی دعا کے لیے ہی حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نشانیوں کی حفاظت فرمائے، مالک ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ جانے کی توفیق دے۔ ایک دعا آخر میں کرنی ہے، آپ نے سب نے دل سے آمین کہنا ہے۔ اے اللہ اہل سنت کے حق میں رحمت والے فیصلے، رحمت والے فیصلے کا، رحمت والے فیصلے فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔